علم سیکھنے کی حالت میں موت کا آ جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کو زندہ رکھنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے دوران جس کی موت ہو جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانے کی غرض سے کہ میں قرآن کا پیغام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا اور صحیح معنی میں پہنچاؤں گا بغیر کسی رد و بدل کے، اس نیت سے اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہے، اب اس کی موت ہو گئی تو گویا کہ وہ اس راستے پر چل پڑا تھا اپنی زندگی کے اندر جس راستے پر چل کر آدمی دین کا عالم بنتا ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے لیکن اسے کرنے کا موقع نہ مل سکے، یعنی اس کی موت ہو جائے، تو پھر اللہ اسے ان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے۔ تو جب یہ بندہ علم دین سیکھنے کی غرض سے راستے پر چل پڑا اور اس نے شروع کر دیا، چاہے وہ بن نہ سکا لیکن راستے پر تو چل پڑا، نیت بھی پختہ اور کام بھی شروع کر دیا، تو گویا کہ ابھی یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رجسٹر میں یہ عالم لکھا گیا۔ اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ عالم اور نبی کے درمیان میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف وہ نبوت کا فرق ہے، لیکن عالم بھی ہم جیسا نہ ہو، عالم ہی ہو، ایسا نہ ہو جیسے ہماری عادت ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، خلوت میں کچھ اور جلوت میں کچھ اور، خلوت میں بیٹھے ہیں تو بے حیائی سے معمور زندگی ہے، اور لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہر وقت ہونٹ ہلنے جیسے وقت، ان سے بڑا وقت کا ولی ہے ہی کوئی نہیں، ایسی زندگی نہ ہو، بلکہ دل صاف ہو، نظریں صاف ہو، جس معنی میں صحیح اور ڈھنگ کا عالم ہونا چاہیے وہ عالم ہو جسے کہتے ہیں عالم بعمل، علماء حق میں شامل ہو، علماء سو نہ ہو کہ اپنے مفاد کی خاطر جہاں دین کی بات چھپانی پڑی چھپا گئے اور جہاں دین کی بات پہنچانی پڑی پہنچا گئے، بس یہ دیکھا کہ فائدہ ہمارا کس میں ہے۔ ایسا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا عالم ہوگا تو پھر تو لٹ بجے گا قیامت میں ہم جیسوں پر۔ تو عالم ہی ہونا چاہیے۔ کیسا عالم ہو؟ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں مولویت میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، کافیہ نام کی، عربی کی کتاب ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں ان کو علامہ ابن حاجب کہا جاتا ہے۔ تو تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس دنیا نے سنا ہوگا، تیمور لنگ لنگڑا تھا، یہ وقت کا بادشاہ انہی کے دور کے یہ بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ تیمور لنگ کے دربار میں گئے کسی کام سے، اپنے مفاد کی خاطر نہیں، کسی کام سے گئے۔ اب تیمور لنگ لنگڑا تھا، جب بیٹھتا تھا تو اس کی ٹانگ سیدھی رہتی تھی، مڑتی نہیں تھی۔ اب علامہ ابن حاجب جب گئے تو اس کے تو تیمور لنگ کے تو گارڈ جو بھی چپراسی تھے وہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے ارد گرد، تیمور لنگ وہ علامہ ابن حاجب گئے اور بادشاہ کی طرف کو ٹانگ پھیلا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ علامہ ابن حاجب لنگڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن بادشاہ چونکہ ٹانگ پھیلا کر سامنے کوئی بیٹھا تو علامہ ابن حاجب بھی اپنی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں۔ تیمور لنگ کے لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے، تو بادشاہ کی بے ادبی ہے، آپ کو تو صحیح بیٹھنا چاہیے۔ کہا کہ پھر یہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگے تو معذور ہے۔ تو علامہ ابن حاجب نے کہا میں مجبور ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ایک عالم دین کی طرف یہ وقت کا بادشاہ اپنی ٹانگ پھیلائے، ارے ادھر ادھر کو موڑ لے، گردن کر لے بس میری طرف کو۔ کہا کہ ایسا کیوں، یہ تو گھمنڈ ہو گیا۔ کہا گھمنڈ نہیں ہوا، تم گھمنڈ سمجھتے ہو، سمجھو تمہاری سمجھنے سے مجھ پر کیا فرق پڑتا ہے کہ جب کل کو دنیا بدلے گی تو لوگ کہیں گے کہ علامہ ابن حاجب نام کا ایک عالم تیمور لنگ کے دربار میں گیا تھا اور وہ اس کے دربار میں جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا تھا، گویا کہ بادشاہ سے ڈر رہا تھا۔ لوگوں کو کیا پتا میرے دل کا۔
کہ اس لیے ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہوں تاکہ کل کو آنے والا عالم یہ کہہ سکے میری مثال دے کر کہ عالم جب بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے تو وہاں بھی جا کر جھکتا نہیں ہے. کیوں؟ میں جھک جاؤں ٹھیک ہے، لیکن میرا علم کی تو توہین ہے کہ علم کی توہین نہیں کی جا سکتی. تو عالم ہو علامہ ابن حاجب جیسا تو وہ تو کل قیامت کے دن نبی کے ارد گرد رہے گا. تو اس لیے ایک یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ بہت لمبا سفر کرے. مثال کے طور پر یہ گھر ہے اور یہاں سے اگر علم دین سیکھنے کے لیے مسجد میں بھی آ رہا ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہاں سے آتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو وہ اللہ کے راستے میں انتقال کیا ہے اس نے. اب لوگ سمجھتے ہیں دور جائیں گے، تو جب بھی ایسا نہیں ہے، 2 قدم بھی چلیں گے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہیں. اس لیے ہمیں علم دین سیکھنے کی نیت بھی کرنی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے چلے نماز کے لیے تو اچھی نیت کر لے، کہیں سفر میں جائے تو اچھی نیت کر لے. جیسے ہمیں دہلی جانا تو یہ نیت کر لے بھئی راستے میں اگر مجھے کوئی ملا یا کہیں بھی کوئی عالم مجھ سے کوئی دین کی بات سیکھوں گا، تو اس نیت پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ آتا ہے تو فیصلے اللہ کے ہیں اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق